بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم اور مشرک سے شادی کرے، کیونکہ اسلام سب سے بلند ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے۔ اور دنیاوی حقائق دیکھیں تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ مرد طاقتور اور قوی ہے اور خاندان پر اس کا رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، بیوی اور اولاد پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو اس میں کوئی حکمت نہیں کہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر مرد سے شادی کرے جو اس مسلمان عورت اور اس کی اولاد پر حکم چلاتا پھرے۔ اور بات یہیں تک نہیں رہے گی بلکہ اس سے بھی خطرناک حد تک جا پہنچے گی، جس میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ مسلمان عورت اور اس کے اولاد کو دین اسلام سے ہی منحرف کر دے اور اپنی اولاد کو بھی کفر کی تربیت دے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے، جہاں روبی پاکر نامی ایک غیر مسلم لڑکی نے اپنی ایک مسلمان دوست کی طرف سے سوال کیا۔ اس نے کہا کہ میری سہیلی کی شادی ایک ہندو سے ہوئی، مگر وہ اسلام کی پیروی کرتی ہے اور اس کا شوہر ہندو مت کی پیروی کرتا ہے۔ اس کی فیملی ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں اور لڑکی کے گھر والے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی شادی ایک ہندو سے ہوئی ہے۔ کیا آپ اس چیز پر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ اس خاتون کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت کنفیوز ہے، اس کو اس ہندو شخص سے پاگلوں کی طرح پیار ہے۔ My name is Ruby Parker and I'm a dress designer. This is a question on behalf of my friend. She is a Muslim and she is married to a Hindu. Okay, but she follows Islam and the husband follows the Hindu religion. And she and her family, they are not comfortable regarding she married to a Hindu. Now, can you put some light on this, because she is very confused of what to do. She is madly in love with that man. ڈاکٹر ذاکر نائک نے روبی کو جواب دیا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں ان سے نکاح نہ کرو، اور مشرک عورتوں سے ایماندار لونڈی بہتر ہے، گو وہ تمہیں بھلی معلوم ہو، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی لگے۔ یہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اسلام میں ایک مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی اور ایک مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی مسلمان عورت کو کسی ایسے مرد سے محبت ہو جائے جو دنیا کا سب سے ہینڈسم انسان ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں، وہ چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو، چاہے اس کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو، وہ اس مسلمان شخص سے بہتر نہیں جو چاہے قلاش ہو، چاہے اس کا رنگ کالا ہو اور اس کا چہرہ بھدا ہو۔ اور ایسے کسی مسلمان مرد کو کسی ایسی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے جو کہ دیکھنے میں انتہائی خوبصورت ہو، وہ پوری دنیا کی دولت کی مالکہ ہو، چاہے اس کے پاس پوری دنیا کی آسائشیں ہوں، وہ پوری دنیا کی ملکہ ہو۔ اس خاتون سے بہتر وہ مسلمان عورت ہوگی جو چاہے لونڈی ہو، چاہے اس کا رنگ کالا ہو، چاہے اس کا چہرہ اس شخص کو پسند نہ ہو۔ It says that do not marry a mushrika, do not marry an idolatress until she believes. A believing woman, even if she's a bondswoman, she is much better than an unbelieving woman, even if she allows you. The verse continues that do not marry a mushrik man, do not marry an idolating man, even if he allows you, until he believes. A believing man, even if he's a bondsman, even if he's a slave man, he's far better than a mushrik man, unbelieving man, even if he allows you. So in Islam, a Muslim girl cannot marry a non-Muslim man. ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ اگر ایک گاڑی ہے، اس کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے کسی ٹرک کا اور دوسرا ایک سائیکل کا ہو تو وہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ یہی حال مسلمان اور غیر مسلم کی شادی میں ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رچ بس نہیں پاتے اور نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک اچھی مسلم عورت یا ایک اچھا مسلم مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی یا اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ جنت میں ہی جائے۔ اگر آپ کا لائف پارٹنر جہنم میں جانے جیسا اعمال کر رہا ہے تو آپ کو برا لگنا چاہیے۔ One tire of the vehicle is of a cycle, of a bicycle, and the other tire it is of a truck, but naturally the vehicle will not run. And furthermore, every human being would want that their spouse also go to Jannah. So if she claims to be a Muslim, her main purpose of life is to please Allah subhanahu wa ta'ala.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को कहा कि अगर आपकी सहेली मुसलमान होने का दावा करती है तो लाजमी तौर पर इसका मकसद भी अल्लाह ताला की खुशनूदी ही होना चाहिए, और अल्लाह ताला की खुशनूदी यही है कि इसके बंदों को राह रास्त पर लाया जाए। सूरह निसा में इरशाद फरमाया गया कि बेशक अल्लाह उसे नहीं बख्शता जो इसका शरीक ठहराए, और शिर्क के अलावा दूसरे गुनाह जिसे चाहे बख्शता है, और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया उसने बड़ा ही गुनाह किया। एक और जगह लिखा है कि बेशक अल्लाह उसको नहीं बख्शता जो किसी को इसका शरीक बनाए और इसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया तो बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़ा। इन आयात के मुताबिक वाज़ेह बता दिया गया कि अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, और हिंदू मत के मानने वाले तो करते ही शिर्क है। कैसे आपकी दोस्त का मकसद इस बुत परस्त के मकसद से मेल खा सकता है? इसका मतलब है कि वो खातून खुद गर्ज है, वो तो जन्नत में जाना चाहती है मगर ये नहीं चाहती कि उसका लाइफ पार्टनर भी जन्नत में जाए। अगर वो वाकई में शौहर से प्यार करती है तो उसको अल्टीमेटम देना चाहिए कि अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना ही होगा। अगर तुम इस्लाम कबूल करो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना नहीं। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम।